بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، آج خطاب جمعہ کے ضمن میں جو موضوع ہے وہ صبر کا موضوع ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج یہ صبر کے موضوع پر 15ویں قسط آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس خطاب کے سلسلے میں ہم نے استفادہ کیا ہے تفسیر معالم التنزیل اور روضۃ الصالحین اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب تصنیف علم الصیغہ، حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر معارف القرآن، حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری، امام علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر ابن کثیر، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابرین نے امت اور ائمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور قیامت تک ان کا فیض جاری و ساری رکھے۔ ان حضرات نے علوم اور معرفت کا آنے والی نسلوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑا خزانہ چھوڑا ہے، اور اس کے لیے اپنی زندگی میں ایسی محنتیں کی ہیں کہ ان کی تمام کاوشیں بڑی قابل رشک ہیں۔ اللہ قدم قدم پر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور یقیناً ان کا یہ علمی کارنامہ اور ان کے روحانی انوار و برکات قیامت تک کے لیے ان کے واسطے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم اس خطبے کا آغاز
اس حدیث قدسی سے کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور مصیبت پر صبر سے جو انعام قرب کا عطا ہوتا ہے اس کو اہل بصیرت اپنے قلب میں محسوس بھی کرتے ہیں، اور اسی کو حضرت عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیم جاں بستاند و صد جاں دہد، آنچے در وہمت نیاید آدہد. یعنی حق تعالی بندوں پر ان کی اصلاح کے لیے جن مجاہدات و تکالیف کا وزن رکھتے ہیں ان کو برداشت کرنے سے اگرچہ آدھی جان ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے عوض 100 جانیں غیب سے عطا فرماتے ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں دل کو عطا فرماتے ہیں جن کا بندہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. اور حق تعالی شأنہ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم بجز اسلام کے کسی حالت پر جان نہ دینا. یہ کلام محاورے کے موافق ہے. محاورے میں کہا جاتا ہے کہ بے وفا بن کر جان مت دینا، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر بھر وفادار رہنا اور اسی پر جان نکل جائے. تفویض یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اس کو تفویض کہا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر پہلے سے راضی رہنا. تفویض وہ چیز ہے کہ ہر کام میں اس کی ضرورت ہے، خواہ دنیا کا ہو یا دین کا. اللہ والے تو اس سے شروع ہی میں کام لے لیتے ہیں، اور دنیا دار بعد میں اس سے کام لیتے ہیں. مثلاً کسی پر مقدمہ قائم ہو جائے تو اگر وہ اللہ والا ہے تو اسی وقت سے معاملہ خدا کے سپرد کر دے گا، اور جو نتیجہ بھی نکلے اس پر پہلے ہی سے راضی ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تدبیر کو چھوڑ دے گا، کیونکہ تدابیر تفویض کے منافی نہیں ہے. یعنی تدبیر اختیار کرنا تفویض کے خلاف نہیں ہے، بس یہ تدبیر کرے گا مگر اپنی طرف سے کوئی نتیجہ تجویز نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا کہ جو ان کی رضا ہے میں اس پر راضی ہوں. دنیا دار بھی آخر میں یہی کرتا ہے، مگر وہ پہلے اپنی تدبیر پر نظر کرتا ہے اور اپنی طرف سے نتیجے کی ایک شق متعین کر لیتا ہے کہ نتیجہ یوں ہونا چاہیے. پھر جب ہار جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تقدیر میں یوں ہی تھا، میں خدا کی مرضی پر راضی ہوں کہ تدبیر ضرور ہی کامیاب ہو، بلکہ وہ کامیابی اور ناکامی کو حق تعالیٰ کے سپرد کر کے کوشش کرتا ہے. اگر کامیابی ہو گئی تو
اور ناکامی ہوئی تو وہ ہر حال میں خوش ہے، اور جو شخص اس ارادے سے تدبیر کرتا ہے کہ مجھے کامیابی ہی ہو اور جس طرح میں چاہتا ہوں ویسا ہی ہو، اس کی پریشانیوں کی کوئی حد نہیں رہتی ہے، کیونکہ جہاں کوئی بات ناگوار طبع نفس کو پیش آئے گی اس کو اپنی ناکامی کا رنج ہوگا۔ تو بتلاؤ کہ تفویض سے زیادہ راحت کا ذریعہ دنیا میں کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے ذمے قرض بہت ہو گیا، وہ ادا کرنا چاہتے تھے، اس سے وہ بیچارے بہت بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ مجھے بھی اپنی پریشانی لکھی، میں نے لکھا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آخر وہ نالش کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بہت سے بہت تم کو قید کرا دیں گے تو تم قید خانے میں چلے جانا، یا زمین و مکان نیلام ہو جائے گا، زمین و مکان نیلام کرا دینا۔ جس خدا نے اب تک روزی دی ہے وہ پھر بھی دے گا۔ تم اپنی طرف سے اسی وقت سے ہر نتیجے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کے بعد مقدمے میں اس کی تدابیر کرو کہ قرض کی قسطیں ہو جائیں۔ یہ خط پڑھ کر ان کو ایسا اطمینان اور سکون ہوا کہ اب وہ لکھتے ہیں کہ یوں جی چاہتا ہے کہ سب قرض خواہوں سے کہہ دوں کہ سب مل کر نالش کر دو، یعنی جو بھی قانونی کارروائی کرنا ہے سزا کی وہ کر دو، جو ہونا ہے اور جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ میں نے لکھا کہ ایسا بھی نہ کرنا کہ یہ بھی تفویض کے خلاف ہے، اپنی طرف سے نہ تم بلا تجویز کرو اور نہ راحت، بلکہ وہ یعنی اللہ تعالی جو تجویز کر دیں اس پر تم راضی رہو۔ یہ نسخہ میں نے ایسا بتلا دیا جس سے نہ اہل دنیا کو استغنا ہے نہ اہل دین کو۔ جب سارے راستے انہی کے قبضے میں ہیں، اس ذات واحد کے قبضے میں ہیں، اور تم کہیں سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے، تو اب تفویض کے سوا چارہ ہی کیا ہے تمہارے پاس؟ بخدا راستے بند ہیں، تم کہیں اس کے قبضے سے باہر نہیں جا سکتے۔ ایک دوسرا واقعہ جو حضرت مفتی عنایت احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور جو صاحب علم و صیغہ ہیں، وہ حج کو تشریف لے گئے تھے۔ شاید واپسی کے وقت جہاز طوفان میں آ گیا، بعض مسافر بچ کر نکل آئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جس وقت وہ جہاز غرق ہونے لگا وہ تمام مسافروں میں کوہرام مچا ہوا تھا، لیکن مفتی صاحب بڑی بے فکری سے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور کہو ہم کو وہی پیش آ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، اور وہی ہمارا آقا ہے، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ استحضار عظمت حق ہوتا ہے، بس انسان پر عبدیت کا غلبہ ہوتا ہے، مصائب سے
بہت سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ حق تعالی اپنے بندے کو خاص درجہ اور مرتبہ عطا فرمانا چاہتے ہیں جس کو وہ اپنے عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، اور اس مرتبے کو وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت یا مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں، کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ اس درجہ عالیہ کو پا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت میں اہل مصائب کو دیکھ کر اہل نعم کہیں گے، یعنی مصیبت میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر، وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوں گی اور آرام سے زندگی بسر کی ہوگی، وہ لوگ کہیں گے کاش ہماری کھالیں دنیا میں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تاکہ آج ہم کو بھی یہ درجات مل جاتے ہیں جو اہل مصائب کو عطا کیے گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنا انتقام خود لے لیتا ہے تو حق تعالی معاملہ کو اسی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جو صبر کرتا ہے اس کی طرف سے حق تعالی خود انتقام لیتے ہیں۔ کبھی دنیا میں مزہ چکھا دیتے ہیں اور کبھی آخرت پر پوری سزا کو ملتوی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ اور رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن پر تعجب ہے کہ اس کی ہر بات بہتر ہے، اور یہ کسی کو میسر نہیں مگر مومن ہی کو میسر ہے۔ اگر اس کو خوشی پہنچی تو اس نے شکر ادا کیا، اور اگر اس کو سختی پہنچی تو اس نے صبر کیا، پس اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ صبر کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ صبر کہتے ہیں کہ کسی کے مر جانے پر خاموش ہو جانے کو۔ کسی کے مر جانے پر صبر موقوف نہیں، بلکہ ناجائز خواہشات سے رکنے کا نام بھی صبر ہے۔ انسان کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک دین پر ابھارتی ہے اور دوسری ہوائے نفسانی اور خواہشات نفسانی پر۔ سو محرک دینی کو محرک ہوا پر غالب کر دینا یہ صبر ہے، اور اس کی حقیقت ہے حبس النفس علی ما تکرہ، یعنی ناگوار بات پر نفس کو جمانا اور مستقل رکھنا، آپے سے باہر نہ جانا، اور وہ ناگوار امر خواہ کچھ بھی ہو۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کا مقام بہت بلند ہے، بلکہ صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں آپ کے بعد ایسی امت پیدا کرنے والا ہوں کہ اگر ان کی دلی مراد پوری ہو اور کام حسب منشا ہو جائے تو وہ شکر ادا کریں گے، اور اگر ان کی خواہش اور مرضی کے خلاف ناگوار اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آ جائے تو وہ اس کو ذریعہ نجات سمجھ کر صبر کریں گے، اور یہ دانش مندی اور بردباری
ان کی اپنی ذاتی عقل و حلم کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہم ان کو اپنے علم و حلم کا ایک حصہ عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم کو اور پوری امت محمدیہ کو اس نعمت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورى میں 43ویں آیت ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے ظالم کے ظلم پر صبر کیا، انتقام نہیں لیا بلکہ معاف کر دیا، تو یہ صبر اور عفو شرعاً مطلوب ہے۔ ایسا آدمی افضل الناس ہے، لوگوں میں بڑے مرتبے والا ہے، انتقام اور بدلہ نہ لے۔ بعض مفسرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ بدلہ لینا کہاں افضل ہے اور صبر اور عفو درگزر کہاں افضل ہے۔ جہاں پر خطرہ ہو کہ ظالم کو معاف کرنے سے آدمی میں جرأت بڑھ جائے گی اور پھر وہ مزید لوگوں کو ستائے گا، تو اس صورت میں انتقام لینا افضل ہوگا۔ اور اگر ظلم کرنے والا اپنے فعل پر نادم ہو اور مزید اس کے ظلم کے بڑھنے کا خطرہ نہ ہو، تو اس صورت میں مندرجہ بالا آیت والا حکم ہوگا کہ معاف کر دے، بدلہ نہ لینا افضل ہوگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک آدمی برا بھلا اور گالیاں دے رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے اس کی باتوں کو سنتے رہے، مگر جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو کچھ کہا۔ یہ سننا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے؟ فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا وہ فرشتہ چلا گیا۔ اے ابو بکر، کسی پر کوئی ظلم کرے وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ جل شانہ اس کی عزت بھی بڑھاتے ہیں اور اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے بے شمار جو مہربانیاں اور بے شمار جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں مجھ گناہگار کو، ان بے شمار جن کو میں زندگی میں کبھی شمار نہیں کر سکتا، اور کسی ایک نعمت کا بھی میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس صفت سے متصف فرمایا کہ عفو درگزر کرنا اور انتقام نہ لینا، اور اپنے بچاؤ کے لیے صرف تدبیر اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق پوری زندگی عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اس سنت پر قائم رکھے، اور جو کمی ہو اس سنت میں اس کو دور فرما دے، اس پر عمل کرنے میں جو کمی ہو اس کو دور فرما دے، اور ہماری نسلوں کو، سلسلے کے تمام ساتھیوں کو اور پوری امت کو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی اور عفو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف بھی کیا اور اظہار بھی کیا۔ اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرما لے اور صابرین میں بھی شامل فرما لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت 153 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو خطاب فرما کر کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی حاجتیں، مصائب اور تکالیف کو دور کرنے کا نسخہ اکثیر دو چیزوں میں ہے، ایک صبر اور دوسرے نماز۔ صبر قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کے 3 شعبے ہیں، اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، طاعات و عبادات کی پابندی پر مجبور کرنا، نمبر 3 مصائب و آفات پر صبر کرنا۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مصائب و آفات آئیں تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور ثواب کی امید رکھنا اور کوئی غلط کلمہ منہ سے نہ نکالنا، یہ ہے صبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں آواز دی جائے گی کہ صابرین کہاں ہیں؟ تو یہ تینوں قسم کے صبر کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے، ان کو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو ان کے صبر کا بھرپور اجر دیا جائے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ نماز تمام پریشانیوں سے نجات دلانے والی دوسری چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف فوراً رجوع فرماتے تھے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف کے حالات میں بھی یہی بات کثرت سے ملتی ہے کہ جب بھی ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، جب کوئی پریشانیاں اور مشکلات اور مصائب اور آفتیں درپیش ہوں تو نماز کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر دعا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کے بھائی قاسم اور ایک دوسرے موقع پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کے انتقال کی خبر دی گئی تو فوراً نماز پڑھنا شروع فرما دی اور کہا کہ ہم نے وہ کیا
جس کا اللہ نے ہم کو حکم دیا، اور پھر یہ آیت بالا تلاوت فرمائی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بے شمار ثواب ملے گا بغیر حساب و کتاب کے۔ اجر کا یہ مطلب ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر و ثواب کسی مقرر انداز اور پیمانے سے نہیں ہے، بلکہ بے اندازہ و بے حساب دیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میزان عدل قائم کی جائے گی، اہل صدقہ آئیں گے تو ان کو تول کر اجر و ثواب دے دیا جائے گا۔ اسی طرح باقی عبادات، نماز، حج وغیرہ عبادت والوں کو ان کی عبادت کو تول کر حساب سے اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ پھر جب بلا اور مصیبت میں صبر کرنے والے آئیں گے تو ان کے لیے کوئی وزن نہیں ہوگا، بغیر حساب و اندازہ کے ان کی طرف اجر و ثواب بہا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کی دنیا میں عافیت میں زندگی گزری ہے وہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن قینچیوں کے ذریعے کاٹے گئے ہوتے تو ہمیں بھی صبر کا ایسا ہی اجر ملتا۔ اللہ تعالی ہمیں صابرین میں شامل فرما رہے، اور صبر کے اعلیٰ مقام پر ہمیں ہماری نسلوں کو اور قیامت تک پوری امت مسلمہ کو اس مرتبے سے سرفراز فرمائے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ہر عبادت کرنے والے کو اندازے یا وزن کر کے اجر دیا جائے گا، مگر صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم کو، اے اللہ ہمارے سلسلے کے تمام ساتھیوں کو، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو، اے اللہ نوجوانوں کو، بزرگوں کو، خواتین کو اور بوڑھی عورتوں کو، بچیوں کو، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے اے اللہ صبر کے اعلیٰ مراتب پر سرفراز فرما دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اے اللہ پوری امت کو، پوری امت مسلمہ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیں۔ باری تعالیٰ اے اللہ جو ہمارے کچھ نوجوان ساتھی اے اللہ مایوسی کا شکار ہیں، اور اے اللہ امت مسلمہ میں جو لوگ مایوسی کا شکار ہیں اے اللہ ان کی مایوسیوں کو امید میں بدل دے۔ اے اللہ صبر کی کیفیات جو اپنے اندر کھو چکے ہیں، اور اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے صبر کے اعلیٰ مراتب پر ان کو سرفراز فرما کر اپنی رحمتوں سے ان کو ڈھانپ لے، اپنی مدد غیبی ان کے ساتھ وابستہ فرما دے۔
اے اللہ اس پورے عالم میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ ان کے حالات کو، اے اللہ ان کی مشکلات کو آسانیوں میں اور اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ میں سہولتوں میں بدل دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں خواتین، اے اللہ اور ہماری بچیاں، اے اللہ ان سب کو اے اللہ اولاد کی نعمت و دولت سے، اولاد صالح کی نعمت و دولت سے مشرف فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے تمام وہ جوڑے جو اولاد کے متمنی ہیں، اور اے اللہ وہ بھی مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے جلد از جلد اس اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلے میں ان کو اولاد صالح کی نعمت دولت سے مشرف فرما دیں۔ اے اللہ ان کے دامن کو خوشیوں سے بھر دیں۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے پوری امت کو اپنی نصرت سے ڈھانپ لے۔ اے اللہ آزمائشوں سے نکال دے۔ اے اللہ ظالموں کی پکڑ فرما لے۔ اے اللہ ہر طرف مسلمان مظلوم ہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کی دستگیری فرما کر اس ظلم کے اور اے اللہ اس آزمائش کے دور سے ان کو نکال کر اپنی نصرت کاملہ ان سے وابستہ فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔